بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ گلوئے بریدہ سے آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، شیعتی ما ان شربتم ما عذبم فاذکرونی، اے میرے شیعو جب سرد پانی پینا تو مجھے یاد کرنا۔ او سمیتم بے غریبم او شہیدن فندبونی، یا اگر کسی مسافر یا شہید کا ذکر سننا تو میرے اوپر آنسو بہا لینا۔ وَأَنَا لِسَبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِی، میں وہ سبت ہوں کہ مجھے انہوں نے بغیر جرم کے قتل کر دیا۔ وَبِجُرْدِ الْخَیلِ بَعْدَ الْقَتْلِ عَمْدًا سَاحَقُونِی، اور قتل کے بعد گھوڑے کے سموں سے مجھے پامال کیا ہے۔ وَيَعْلَهُمْ قَدْ جَرَحُوا قَلْبَ الرَّسُولِ الثَّقَلَيْنِ، ان پر ویل ہو کہ انہوں نے رسول ثقلین کے دل کو زخمی کیا ہے۔ یا لرز و مصاب حدن ارکان الجہون، کتنی زبردست مصیبت ہے جس نے ارکان عالم کو منہدم کر ڈالا ہے۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش یوم عاشور تم سب مجھے دیکھتے ہوتے۔ کیف استکی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ میں کس طرح اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور وہ رحم نہ کرتے تھے۔ وَسَقَوْهُ سَحْمَ بَغْیٍ عِوَضَ الْمَاءِ الْمَعِینِ، اور پانی کے بدلے اس کو انہوں نے تیر جفا کا پانی پلایا۔ فَالْعَنُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ شِیعَتِی فِی کُلِّ حِین، اے میرے شیعو جتنا کر سکو ہر وقت ان پر لعنت بھیجو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شیرخوار شہزادے کا خون چلو میں لیا اور اسے آسمان کی طرف پھینکا کہ ایک قطرہ واپس نہ آیا۔ غالباً وہ ملائکہ کرام نے اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ بروز محشر اسے بطور شہادت کے پیش کیا جا سکے۔ احتجاج میں ہے کہ پس آپ علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور خون آلود ناظرین کو سپرد خاک فرمایا۔ مروی ہے کہ نوک تلوار سے قبر کھودی اور نماز جنازہ ادا فرمائی، پھر دفن کیا۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام شہداء میں سے اس شہید کے ساتھ یہ نرالا سلوک کیوں ہوا؟ تو اس کے کئی وجوہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، شاید یہ وجہ ہو کہ باقی شہیدوں میں سے کسی کے لیے اس قدر وقت نہ مل سکا ہو۔ نمبر 2، شاید یہ گوارا نہ تھا کہ اس ناظرین کا سر بھی تن سے جدا ہو کر نوک نیزہ پر آئے۔ نمبر 3، شاید 3 روز تک ریگ گرم پر بچے کا رہنا ناگوار ہو۔ نمبر 4، ممکن ہے گھوڑے کے سموں میں پامال ہونے سے حفاظت کے لیے ایسا کیا ہو۔ نمبر 5، شاید دوسری لاشوں کی طرح اس لاش کا دوبارہ لٹنا منظور خاطر نہ ہو۔ نمبر 6، ممکن ہے شہزادے کی خرد سالی و پیاس کی شدت اور مظلومیت سے تیر جفا کا نشانہ بننا ایسے روح فرسا واقعات تھے جن کے پیش نظر معصوم کی لاش کو دیکھنے کی تاب برداشت نہ ہو۔ میں عرض کرتا ہوں شاید یہ وجہ بھی ہو
کہ اس بچے کی درد رسیدہ ماں جب کل مقتل میں آئے گی تو شاید بچے کی معصومیت اور مظلومیت اور پھر جسم نازک کا گرم ریت پر رہنا برداشت نہ کر سکے، اور نیز اس کی یتیم بہنیں اور پھپھیاں بھی ضبط نہ کر سکیں۔ پس امام علیہ السلام نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس کی لاش کو سپرد خاک کیا جائے، لیکن کہتے ہیں کہ ظالموں نے نوک ہائے نیزہ سے بچے کی مدفون لاش کو تلاش کر لیا اور سرے نازنین کو تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر ماں بہنوں اور پھپھیوں کے سامنے سوار کیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ شہزادہ علی اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کی والدہ ام لیلہ دختر ابو مرا ابن عروہ ابن مسعود ثقفی تھیں۔ جناب ام لیلہ کی والدہ ابو سفیان کی لڑکی اور معاویہ کی بہن تھی جس کا نام میمونہ تھا۔ واقعہ کربلا میں شہزادہ علی اکبر کی عمر شریف کس قدر تھی، اس میں مورخین کے اقوال بہت مختلف ہیں۔ 18، 19، 20، 23، 25، 28 کے اقوال موجود ہیں۔ ابن ادریس سے سرائر میں منقول ہے کہ شہزادے کی ولادت تیسری خلافت کے دور میں ہوئی، لیکن سن ولادت انہوں نے ذکر نہیں فرمایا، اور حدائق الوردیہ سے منقول ہے کہ 33 ہجری کی حدود میں شہزادے کی ولادت ہوئی۔ شیخ عباس کمی کے متعلق منسوب ہے کہ وہ 35 برس کے قول کی تائید فرماتے ہیں۔ نیز علامہ نوری سے آیا الظاہر میں بھی یہی قول منقول ہے۔ آقا شیخ زبی محلاتی نے کافی علماء کرام کی تصریحات نقل کی ہیں کہ شہزادہ علی اکبر کا تولد تیسری خلافت کے آخری زمانے میں ہوا ہے۔ انہی اختلافات کے پیش نظر اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ آیا شہزادہ علی اکبر عمر میں امام علی زین العابدین علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ مذکور بالا تصریحات منقولہ کی روشنی میں صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے بڑے تھے، اور ان کا لقب علی اکبر بھی اسی امر کا شاہد ہے۔ نیز شیخ مذکور نے بہت سے مورخین کی تصریحات اس بارے میں بھی نقل کی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام علی اصغر تھے، اور انہی سے امام حسین علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ جاری ہوا۔ شیخ مذکور فرماتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام کی یادگار کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کا نام علی رکھا تھا، اور امام زین العابدین کو علی اصغر ہی کہا جاتا تھا، لیکن جب جناب رباط کے شکم مبارک سے شہزادہ علی اصغر کا تولد ہوا تو امام زین العابدین کو علی اوسط کہا جانے لگا۔ شہزادہ علی اکبر کی کنیت ابو الحسن ہے، جیسا کہ شہزادے کی زیارت کے الفاظ اس امر کے شاہد ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید شہزادے کا کوئی فرزند پیدا ہوا ہو جس کا نام حسن رکھا گیا ہو۔ واللہ عالم۔ تاریخ اس تفصیل سے خاموش ہے۔ ہمارے ہاں ذاکرین کی زبان پر مشہور ہے کہ علی اکبر کی عمر 18 برس تھی۔ بنی ہاشم میں سے پہلا شہید شہزادہ علی اکبر تھا یا کوئی اور، اس میں علماء تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن زیارت ناحیہ مقدسہ کے ظاہر سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔
کہ شہزادہ علی اکبر ہی پہلا شہید تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔